قد نرا تقلب سے بات آگے آتی ہے، درداہا کا اعلان بھی آگے آتا ہے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ خیال کیوں آیا؟ ایک بدبخت نے کہا دین تو نیا لائے، قبلہ تو وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے. ہوا کیا؟ اس جملے کو کسی بدبخت نے کسی صحابی کے سامنے کہا. میرے ایک جملے پہ توجہ کرنا، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علماء سے اس کو 50 بار آپ سن چکے ہیں، اور میں نئی بات بھی کیا کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارا دین 1450 سال پہلے کا دین ہے، تو کوئی نئی بات نہیں آ سکتی اس میں، اور سب باتیں کتابوں میں موجود ہے. لیکن آپ کا دھیان چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ کی خطابت کروں، بس آپ کا خادم قادری آستانے کا ایک سگ ہے، دل کا درد لے کے ہوں. ایک بات کہی گئی تھی، جملہ ایک ہی تھا، ایک جملہ، دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ تو ہمارا پرانا ہی استعمال کرتے ہیں. صحابی تک بات آئی، حضور علیہ السلام نماز کے لیے مسجد جانے لگے، اور جب مسجد جانے لگے تو وہ صحابی کا چہرہ اترا ہوا تھا. سرکار نے پوچھا چہرہ کیوں اترا ہے؟ عرض کی آقا وہ بدبخت نے، یہودی نے ایسی بات کہہ دی، حضور کے دل کو وہ بات جا کر لگ گئی. بات دیکھو میں دل کی کر رہا ہوں، اصل جو عنوان ہے اب آتا ہے. ایک ایک جملے پہ توجہ، دل پہ بات لگی. کس کے دل پہ؟ میرے نبی کے قلب اطہر پر. دیکھو دل تو دل ہے، اتنا مضبوط تھا کہ قرآن کے نزول کو اٹھایا، جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ اٹھایا. توجہ کرنا، توجہ کرنا، طاقت میں اتنا مضبوط ہے، طاقت میں اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط کہ قرآن کا بوجھ اٹھایا. وہ بوجھ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھ لیتے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے، لیکن جب قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا تو قلب مصطفیٰ اپنی جگہ اٹل رہ کر کے بتا دیا کہ طاقت میں قلب مصطفیٰ کا مقابلہ دنیا کا کوئی پہاڑ بھی نہیں کر سکتا. اتنا طاقتور ہے میرے نبی کا قلب اطہر. یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد. ارے جس کا قلب، ان کے قلب کی طاقت کا اندازہ کون لگائے؟ ان کے قلب کی طاقت کا اندازہ، قلب کی طاقت کا اندازہ کون لگائے؟ جب ان کے انگلی کی طاقت کا اندازہ کر لو کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہے اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے اس کے قلب میں کتنی طاقت ہے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اور 108 علوم و فنون میں ماہر مجدد آ کر کے سر خم کرتا ہے، قلم توڑ کر کہتا ہے دل سمجھ سے ورا ہے. سبحان اللہ. نبی کا دل، جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو مفکرین کہتے ہیں کہ پانی پانی کر دیا. تیمم کے باب میں مٹی پہ قلم اٹھایا تو خاک کو خاک میں ملا دیا. تحقیق کیسے دریا بہائے. لیکن جب نبی کے قلب کی بات آئی، قلب مصطفیٰ کی بات آئی، تو کہتے ہیں وہ تو سمجھ سے ورا ہے. سمجھ میں آنے والی چیز نہیں. کیوں؟ دل سمجھ سے ورا ہے. مگر چونکہ پڑھنا تو سلام ہی ہے نا، پڑھنا تو سلام ہے، پڑھا جائے گا. تو کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کے دل کو اللہ کے رازوں کا گنچا کہا. آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام کا قلب اطہر. لیکن بات یہ ہے طاقت میں اتنا مضبوط ہے دل کہ پہاڑ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن غیرت میں اتنا نازک ہے دل کہ یہودی کا ایک جملہ بھی بے چین کر دیتا ہے. جس کو یہودی کا ایک جملہ اتنا بے چین کرے، اس کو اپنے امتیوں کے اعمال کتنے بے چین کرتے ہوں گے. اصل بات یہ ہے جس کو یہودی کا ایک جملہ، اور پھر ہوا کیا؟ کہنے والے نے کہہ دیا. حضور حساس جگر مراد آبادی کا شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. طاقت میں کوئی مثال نہیں، لیکن غیرت کی نزاکت کا عالم یہ ہے کہ شیشے بھی فیل ہے، شیشے بھی فیل ہے نزاکت میں. اس سے زیادہ نازک ترین دل
मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का है गैरत के एतबार से। फिर कहता हूं ताकत के एतबार से कोई मुकाबला नहीं, लेकिन गैरत की नजाकत का आलम यह है कि मकड़ी का जाला भी उस नजाकत को हैरत से तकता है, तारे अनकबूत भी उसे हैरत से तकते हैं। गैरत की नजाकत का हाल यह है कि रगे गुल की नजाकत भी हैरत और इस्तिजाब के आलम में हैरत से खड़ी होकर तकती है कि कुदरत ने किसी को भी इतनी नजाकत दी है। एक यहूदी का जुमला बेचैन करता है, नमाज में खड़े हो जाते हैं, नमाज में खड़े होने के बाद भी दिल की गैरत की नजाकत का हाल ये था कि जो नमाज में खड़े हो जाए वह तबत्तल इलैहि तब्तीला की तफसीर बन जाए, वह तबत्तल इलैहि तब्तीला की तफसीर बन जाए, सबसे कटकर अपने अल्लाह से मुंसलिक हो जाए। लेकिन कितनी नाजुक थी दिल की कैफियत कि सबसे कट गए, लेकिन दिल पर वो जुमला बराबर बेचैन करता रहा। और फिर कहां नहीं सिर्फ सोचा 4 रकात नमाज की नियत की, सिर्फ सोचा, और सोचने पर इस कदर तजस्सुस हुआ कि सोचने लगे कि मैं सोच रहा हूं पैगाम अभी आएगा, मैं सोच रहा हूं पैगाम अभी आएगा। और उसी पैगाम में हालत नमाज में कभी चेहरा ऊपर होता है और कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है और कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। मेरे अल्लाह को ये अदा, महबूब की अदा ऐसी पसंद आई कि वो अदा पर भी कुरान आया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ प्यारे, हम बार बार आपका चेहरा आसमान की जानिब उठाने को देखते हैं, बार बार आपका चेहरा आसमान की तरफ उठाने को देखते हैं, आपका दिल जिधर चाहे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम उसको किबला बना देंगे जिधर आपकी मर्जी होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 200 साल तक किसी को जवाब न दे, किसी के साथ ये शान बेनियाजी से बात करे, किसी के साथ इस शान बेनियाजी, लेकिन जब महबूब के दिल की बात आ जाए, जब कल्बे महबूब की बात आ जाए, कल्बे महबूब की नाजुक जुमला सुन ले, जब कल्बे महबूब की बात आ जाए तो फिर नमाज का ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि महबूब के कल्ब का ख्याल किया जाता है। हमारी नमाज बाद में होगी, पहले तेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, कहीं महबूब के दिल को लग न जाए, ताखीर हो गई, महबूब के दिल को बात न लग, महबूब को तकलीफ न हो जाए, तो उनके दिल की खुशी के लिए 4 रकात पूरी होने से पहले का हम किबला बदल देते, क्योंकि तेरे दिल का ख्याल इतना है। महबूब जो तुझे बनाया, किसी को सफी बनाया, किसी को नजी बनाया, किसी को खलील बनाया, किसी को कलीम बनाया, तुझे प्यारे जो हबीब बनाया, तुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तो तेरे दिल का ख्याल इतना है कि तूने चाहा और हमने किबला बदल दिया, क्योंकि तेरा दिल बड़ा नाजुक है, बड़ा हसास है प्यारे, तेरा दिल बड़ा नाजुक है ना ये तवज्जो आपकी। अब आप मुझे बताएं, वो बेनियाज होकर जब महबूब के दिल की नजाकतों का इतना ख्याल करता है, और हम उम्मती होकर अपने नबी के दिल की नजाकत का कितना ख्याल करते हैं। इश्क रसूल की बात तो जलसों में रोज होती है, महफिलों में रोज होती है, लेकिन मेरी कौम के जवानों, कभी हमने सोचा वो रसूल जो हमारे पैर में कांटा चुभने पर बेचैन हो जाएं, हमारे पैर के कांटे पर बेचैन हो जाएं, उस रसूल का दिल एक दिन में हम कितनी मर्तबा छलनी छलनी करते हैं। सोचो ना जरा, यहाँ से लेके वहां तक, दाएं से लेके बाएं तक, मैं और आप सब मिल करके सोचे, जरा सोचो तो सही, जब पैतहा लगाने पर हुजूर का दिल दुख सकता है, तो दाढ़ियां मुंडाने पर हुजूर के दिल की कैफियत का हाल क्या होता होगा। जानते नहीं है, चंद नौजवान मदीने मुनव्वरा में एक जगह जमा होकर क़हक़हा लगा के, यानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हंस रहे थे। आका सवारी से जा रहे हैं, मेरे आका जमीन पे उतर आए और उन जवानों से कहा, क्या तुमको जन्नत में जाने का परवाना मिल गया? वो लोगों ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, हमें जन्नत में जाने का परवाना नहीं मिला। तो आका फरमाते हैं, जिसको जन्नत में जाने की सनत न मिली हो और वो क़हक़हा लगा के हंसते हैं, मुझे उन पे हैरत है। बताओ, अगर
اگر قہقہا لگا کر کے ہنس کر کوئی غفلت کرے تو حضور کے دل پر اس طرح گزرتی ہے تو جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گھنٹوں گھنٹوں گانے سنتے ہوں گے, گھنٹوں گھنٹوں میوزک سنتے ہوں گے. اللہ اکبر. اور بڑی معذرت کے ساتھ لوگ یہ نہ کہیں کہ مجھے ان عناوین سے کوئی دلچسپی ہو گئی ہے, میری مجبوری ہے, لیکن میں بولنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی نوجوان کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کرنے کے بعد اس سے گھنٹوں گھنٹوں فون پر سیکسی اور شہوانی گفتگو کرتا ہوگا, اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. لوگ کہتے ہیں ہم تباہ ہو رہے ہیں. کبھی مسلمان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا, مسلمان کو کبھی برباد نہیں کیا جا سکتا. مجھے بتاؤ, ارے اگر کسی کمپنی کے مالک کا کتا کوئی بن جائے تو اس کتے پر کوئی مائی کا لال ڈنڈا نہیں برسا سکتا, تو مسلمان پر کوئی کیسے ڈنڈا برسا سکتا ہے؟ جس کا رب اللہ ہو, جس کے نبی محمد رسول اللہ ہو, ہے کوئی ایسا پیدا ہونے والا جو قوم مسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے؟ بس ہم نے ایک ہی بھول کی ہے, ہم نے ایک ہی غلطی کی ہے. کتے پہ ڈنڈے اس لیے نہیں پڑتے کہ وہ مالک کی چوکھٹ یا رسول اللہ, وہ مالک کی چوکھٹ پر پڑا ہوا ہے 24 گھنٹہ, مالک کی ایک روٹی پر 24 گھنٹہ اس کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے. اور ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے اتنے دور ہو گئے, اعمال کی وجہ سے, جرائم کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے, کہ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہو گیا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ رہا جہاں پر مسلمان اس عزت کے ساتھ جی رہا ہو جس عزت کا وہ حقدار ہے, اس وقار کے ساتھ جی رہا ہو جس وقار کا وہ حقدار ہے, اس عظمت کے ساتھ جی رہا ہو جس عظمت کا وہ حقدار ہے, ان حقوق کی پاسداری کے ساتھ جی رہا ہو جو مسلمانوں کے حقوق ہوں. وجہ کیا ہے؟ ایک دن میں کئی مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہو. کبھی کاؤنٹ کو کر لو, کبھی حساب تو کر لو, کبھی لکھ تو لو کہ ہم نے نبی کا ایک دن میں کتنی بار دل دکھایا. اور اللہ اکبر, جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی کام کرتا ہے, ایک بات پہ دھیان دینا اور توجہ کرنا, جب کوئی ایک ہی بات رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کر لے, آقا اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, آقا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. آج پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, ہم کہتے ہیں حضور تو ہمارے ہیں, ہم حضور کے ہیں, داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکیں گے, حضور تو ہے ہی نہ ہمارے, گانے سنتے رہیں گے, حضور تو ہے ہی نہ ہمارے, عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا رہے گا, حضور تو ہے ہی نہ ہمارے, شراب کے اڈے آباد کرتے رہیں گے, حضور تو ہے نہ ہمارے. جو حضور کے ہو جائے اور حضور جن کے ہو جائیں وہ پاپ نہیں کرتے. جو حضور سے قریب ہوگا اس کی پہلی نشانی یہ ہے, جو میرے آقا علیہ السلام سے قریب ہوگا اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہوگا. حضور سے قریب ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو حضور سے قریب ہوگا وہ گناہوں سے دور ہوگا. آسان زبان میں سمجھ لیں, دیکھو جب ہم مدینے جاتے ہیں تو حضور سے قریب ہوتے ہیں, ٹھیک, مدینے جاتے ہیں حضور سے قریب ہوتے ہیں. آپ کا ایئرپورٹ شاید لکھنؤ ہوگا یا ممبئی یا دلی, آپ گھر سے نکلے مدینہ منورہ جانے کے لیے, ہاتھ میں تسبیح لینے شرماتے تھے, ہاتھ میں تسبیح لینے شرماتے تھے, لیکن مدینہ منورہ پہنچے نہیں, ابھی ایئرپورٹ کی طرف نکلے گھر سے مدینہ طیبہ کے ارادے سے, حضور سے قریب نہیں ہوئے ہیں, حضور کی طرف سفر شروع کیا ہے. جو ہاتھ میں تسبیح لینے میں شرماتا تھا, جو کبھی ناپاک گھومتا تھا, اب وہ باوضو ہاتھ میں تسبیح لے کے درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہا ہے, نگاہیں جھکی ہوئی ہے. کیوں؟ ابھی حضور کے قریب پہنچا نہیں ہے, صرف جانے کی نیت کی ہے, تو اس کی برکتیں یوں ظاہر ہو گئی کہ گناہ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے اور نیکیوں سے تعلق جڑ گیا ہے. ایئرپورٹ پہنچا, سوچتا ہے نماز کا ٹائم کب ہو رہا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لوں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور سے قریب ہو رہا ہے. اللہ اکبر, مدینہ منورہ پہنچا تو زندگی میں کبھی فجر نہ پڑھنے والا تہجد بھی پڑھتا ہے, کبھی قرآن کو ہاتھ نہ لگانے والا قرآن لے کر کے گھنٹوں بیٹھتا ہے, کبھی نہ رونے والا روتا رہتا ہے. کیوں؟ حضور سے جسمانی طور پہ قریب ہوا ہے تو گناہوں سے دور ہو کر کے نیکیوں کے قریب ہو گیا. جو جسمانی طور پہ قریب ہو اس کی نیکیوں کا یہ عالم ہے, جو قلبی طور پہ نبی سے قریب ہو جائے پھر اس کی نیکیوں کی عالم کا